منع کیا، سمجھایا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا یوں جھولی کر کے، ادھر آؤ تمہیں چیز دوں گی۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، ویسے کہا ہے کہ دینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک کھجور دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم چیز کے بہانے بلا کر اپنے بچے کو کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا۔ اب تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے کہ بچے کو بلا رہی ہے، فرمایا اس چیز دینے کے بہانے بلا رہی ہو، اگر تم نے چیز نہ دی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میری سوکن ہے، اگر میں اس کو جلانے کے لیے ویسے کہہ دوں کہ خامد نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ سڑے، تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تو دوہری سزا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یعنی جھوٹ کسی سطح کا ہو، شریعت نے، قرآن نے، میرے آقا نے اس سے منع کیا ہے۔ دیکھیں جھوٹ صرف یہ نہیں ہے جو زبان سے بولا جائے، عمل سے بھی جھوٹ بولا جائے۔ یہ جو ہم جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ بہت دیندار آدمی، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا، میرے پاس آیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم نے تو واپس جانا تھا غیر ملک، یہاں تمہاری ملازمت ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہفتے کی اور چھٹی لے لی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی۔ تو میں نے کہا اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں آپ نے کیا لکھوایا؟ کہ جی لکھوایا یہ کہ ایسی بیماری لاحق ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ میں نے کہا تم تو میرے پاس بیٹھے گھر سے چل کے آئے، تو یہ تم نے جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کیا؟ تو اس بندے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے کہا مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں۔ یہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، کتنے لوگ عدالتوں میں جا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ قدم قدم پہ ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ میں اٹا ہوا ہے۔ دیندار طبقہ کیا، غیر دیندار کیا، نمازی کیا، غیر نمازی کیا، کبھی ہم مجبوراً جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ہم شوق میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ہم مذاق میں۔ شریعت نے اس سے منع کیا، شریعت نے سچ کی طرف رہنمائی کی۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ میرے آقا آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ ایک حدیث عام طور پہ علماء خطبے بھی پڑھتے ہیں، ان الصدق ینجی والکاذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے
اور پھر بندے کو نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور جو جھوٹ بولنا ہے وہ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ بندے کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. قرآن نے، میرے آقا نے امت کو یہ تلقین کی، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. سچ بولنے کی تلقین کی. یہ دین کے امور میں ایک بڑا امر ہے، بڑا حکم ہے. پھر میرے نبی کی اپنی سیرت کیا ہے؟ کہ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی رسالت نہیں ملی، ابھی نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں سجایا گیا. کہ مکے میں مشہور ہے میرا نبی صادق جا رہا ہے، صادق جا رہا ہے، امین جا رہا ہے. میرے نبی کی صداقت اور امانت قبل از نبوت وہ پورے علاقے میں، شہر میں، لوگوں میں مشہور ہے. پہلے دن میرے آقا کوہ صفا پہ آئے ہیں. جب اللہ نے کہا اپنے قریبیوں کو آواز لگاؤ اور اس کا اعلان کرو، میرے نبی کوہ صفا پہ آ گئے. کپڑا ہلایا ہے، کپڑا، لوگ جمع ہو گئے. تو میں کہا کرتا ہوں یہ پہلا دن ہے، آپ اعلان نبوت کرنے لگے ہیں، انی رسول اللہ، میں کون ہوں. تو اس پہلے دن میرے نبی نے اپنی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں، کوئی معجزہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن معجزہ دکھایا. فرعون کہہ رہے ہیں تو نبی ہے، کوئی نشانی؟ انہوں نے لاٹھی ڈالی سامنے، یہ ہے نشانی. بغل میں ہاتھ ڈالا، نکالا، وہ چمکنے لگ گئے. فرمایا یہ دوسری نشانی. اپنی صداقت پر پہلے دن 2 معجزے حضرت موسیٰ پیش کر، اور میرا آقا اعلان نبوت کے پہلے دن کوئی معجزہ. بعد میں سینکڑوں معجزے دکھائے. اس تفصیل کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ الزامات کی زد میں رہنے والے ہیں، اور فیس بک پہ جب ہمارے بیان چڑھتے ہیں تو لوگ نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، پھر فتووں کی بچھاڑ شروع ہو گئی. اب یہ چڑھ گیا کہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا تو لوگوں نے کہا اچھا معجزے دا انکار. تو لوگ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، بہتان. جتنا فساد فیس بک نے مچایا ہے، الامان، کتنی جھوٹی باتیں ہیں جو لوگ لکھ کے کہتے ہیں یہ نبی پاک کا فرمان. اسے آگے شیئر کریں، جو شیئر کرے گا اسے اللہ جنت دے دے گا. پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے. کتنے لوگوں کی کردار کشیاں ہوتی ہیں. ہاں، سنجیدگی کے ساتھ کمنٹ کریں، دلائل کے میدان میں گفتگو کریں. دلیل کا توڑ دلیل سے، گالی سے نہیں. گالی وہی لوگ دیتے ہیں جن کا دامن دلائل سے خالی ہوتا ہے، ان کے پاس دلیل کو نہیں ہوتا، تو وہ خالی جگہ پر کرتے ہیں. کس سے؟ حضرت علی کا گستاخ ہے. چلو جی، حضرت حسین کو نہیں.
کل قیامت کے دن انشاءاللہ فیصلے ہو جائیں گے کہ باطن بھی اور ظاہری صورت بھی حضرت علی کے ساتھ تمہاری ملتی ہے کہ ہماری ملتی ہے. کل فیصلے ہو. تم نے کبھی اپنی شکلیں دیکھی آئینے میں؟ صورتیں اپنی دیکھی ہیں؟ حضرت علی کی داڑھی مبارک سینے کو ڈھانپ لیتی ہے، پورے سینے کو، اور تم اسی سنت کا مذاق بناتے. یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب حضرت علی کا سامنا کرو گے، حضرت حسین کا جب سامنا ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ محب کون ہے. نہ تمہارے پاس قرآن ہے، نہ کوئی حافظ قرآن، نہ کوئی قاری قرآن، نہ نماز. علی 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 نا، صرف یہی، صرف نعرہ. مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو کہا، کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر آمنہ کے لال نے مجھے بھیجا تھا؟ اس کام پہ میں تجھے نہ بھیجوں؟ آقا نے مجھے بھیجا تھا. شاگرد کہتا ہے زہ نصیب کہ جس کام کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اس کے لیے آپ میرا انتخاب کر رہے ہیں، میں حاضر ہوں. حضرت علی نے فرمایا جاؤ، میرے آقا نے مجھے بھیجا تھا، جو تصویر نظر آئے اسے توڑ دو، اور جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. جاؤ اٹھاؤ مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے یہ کہا. حضرت علی تو موحد اعظم ہے، گالیاں نکال کے اپنی بڑاس نکالتے رہتے ہو. معجزوں کا انکار نہیں ہے نا. میرے آقا کے دستے مبارک پر اتنے معجزے صادر ہوئے جن کا شمار ممکن نہیں. میرے ایک ساتھی تھے محمد حسن انصاری صاحب، محکمہ تعلیم میں رہے یہاں سرگودا. عمر میں تو مجھ سے بہت بڑے تھے، لیکن میرے ساتھ ان کا یہ ادبی سا تھوڑا سا تعلق تھا. انہوں نے میرے آقا کے معجزے اکٹھے کیے، کام کیا اس پر اس بندے نے. اب تو مجھے ان کی اولاد کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، وہ میں ان سے حاصل کروں وہ مواد، کوئی ذریعہ ہو ایسا. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے صرف ایک کاپی دی پڑھنے کے، صرف ایک رجسٹر. وہ ہوگا کوئی 35-40-50 صفحوں پہ مشتمل. اس میں صرف ان معجزوں کا ذکر تھا جن معجزوں کا تعلق میرے آقا کی لعاب سے. وہ لعاب والے معجزے انہوں نے اکٹھے کر، وہ بڑا کام ہے. وہ کہیں سے ملے شائع ہو تو میرے آقا کے معجزے لوگوں کے سامنے. معجزوں کا انکار نہیں ہے، بٹ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معمولی معجزہ ہے. اور چھوڑو یار، یہ معمولی معجزہ ہے. کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا. خدا کی قسم میرے آقا کی صداقت کے لیے ایک ہی معجزہ کافی تھا، قرآن. قرآن کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ اللہ اکبر. 40 سال کے بعد
اچانک اس کی زبان سے نکلنے لگا جو کسی سکول نہیں گیا، کسی مدرسے نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کاغذ، قلم، دوات، تختی اس نے کبھی ہاتھ میں نہیں لی، اس کا استاد کوئی نہیں، پڑھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے 40 سال کے بعد اچانک ایسی کلام نکلنے لگی جس نے عرب کے فصحاء، بلغاء، شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے تو تم بھی بناؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کا معجزہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ ہے نا معجزہ، اور ہرگز نہیں کر سکو، اس دن سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت کی صبح تک میرے رب کا یہ چیلنج اور چیلنج کی تلوار دنیا کفر کے سر پر لٹکتی رہے گی، نہیں جواب آئے گا۔ بڑے معجزے دکھائے، معجزوں کا انکار نہیں ہے، پہلے دن کوئی معجزہ، میں اللہ کا نبی ہوں، پہلا دن ہے، اس دن کوئی معجزہ نہیں، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی عظمت، پہلے دن چاند 2 ٹکڑے نہیں، پہلے دن جانوروں سے کلام نہیں، پہلے دن پتھروں کا سلام نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں، پہلے دن میرے آقا نے کہا، اوے مکہ کے لوگوں، میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اس میں میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری شادی، میری غمی، میری تجارت، میرا سفر، میرا حضر، میری جلوت خلوت، میرا بکریوں کا چرانا، سب شامل ہے، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، بچپن اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، بولا میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ قوم کے سب لوگ بیک زبان ہو کے کہتے ہیں جربنا لک مرارا، مزہ تو یہ ہے مجھے ترجمہ نہ کرنا، عربی عبارت آپ سمجھیں اور سبحان اللہ کہیں پھر مزہ ہے، پہلے حصے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، جربنا لک مرارا، ہم نے کئی مرتبہ تیرا تجربہ کیا ہے، ما رأینا فیک الا صدقا، ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ میرے آقا نے جب امت سے کہا سچ بولو، تو خود میرا نبی کتنا صادق بن کے آیا، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سن کے، پڑھ کے، آپ نے فرمایا سچا پایا کہ ہاں، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، تم دامن میں،
پیچھے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک فوج آ رہی تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، مانو گے میری بات؟ جو قوم کے سیانے تھے، بڑے تھے، انہوں نے مشورہ کیا ہماری دشمنی کسی سے نہیں، عداوت کسی قوم سے نہیں، یہ فوجا لے کے کون آ گیا؟ وہ اوپر چڑھ گئے، صفا پاڑی، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے. کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگے ایک فوجی بھی نظر نہیں آ، ایک سپاہی بھی نظر نہیں. فرمایا دیکھ چکے ہو آنکھوں سے؟ اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی. کہوں پھر قوم کا جواب جس طرح میں اسے بیان کرتا ہوں؟ کہوں دیکھ چکے ہو کوئی لشکر نہیں، کوئی فوجی نہیں. اب میں کہتا ہوں فوج آ رہی ہے، مانو گے؟ قوم کے لوگ کہتی ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت اور دیانت اور امانت اور شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. میرے نبی نے کہا سچ بولو. پھر میرے نبی نے خود کیسا عمل کیا کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. نہیں، یہ جو وہ کذاب کہتے تھے نا، کس معنی میں کہتے تھے؟ اس معنی میں کہ دنیا کے معاملے میں تو جھوٹا ہے نا. وہ کہتے تھے یہ جو تو دعوت دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا پیغام ہے، اس معاملے میں تو کیا ہے؟ اس معاملے میں جھوٹا کہتا. ورنہ عملی کیوں بھائی؟ چلو یہ موضوع تو میں آگے بھی جا کے بیان کرنا چاہتا تھا. ہجرت والی رات جب جا رہے ہیں تو حضرت علی کو سلایا. کیوں؟ انہی لوگوں کی امانتیں کس کے پاس ہیں؟ امین تو وہ سمجھ رہے ہیں دنیا کے معاملے میں. یہ صرف اس معاملے میں کذاب کہتے تھے. کس معاملے میں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ. میں قرآن کا طالب علم ہوں اور میں الہ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتا ہوں اور قرآن کے رنگ میں سمجھتا ہوں. اتنے سارے مشکل کشاؤں کا ایک مشکل کشا بنا دیا، اتنے سارے حاجت رواؤں کا ایک حاجت روا بنا دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس معاملے میں کہتے تھے. ترمذی کی حدیث. لیکن میں حدیث کیوں پیش کروں؟ میں قرآن کیوں نہ پیش کروں؟ اس قرآن کی تائید میں پھر میں آقا کا فرمان پیش کروں. سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 33 ہے، 8واں پارہ ہے. آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں. سورۃ انعام آیت نمبر 33. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. آپ عربی جانتے ہوتے تھے، آپ کو پتہ چلتا قد نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، ہم جانتے ہیں. الذی یقولون، جتنی باتیں یہ مشرک کہہ رہے ہیں یہ تجھے غمگین کرتی ہیں، آپ غم زدہ ہوتے ہیں. یحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں. یہ نعلموں کا معنی ہے، ہم جانتے ہیں. لیکن ایک قد نعلم،
قد نال میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ، جب میں پڑھتا تھا تو ہم تقریباً 500-600 طالب علم تھے، اس میں پختون بھی تھے، بلوچستان کے بھی تھے، وہ تو بعض تو ایسے اردو بھی نہیں سمجھتے تھے، تو حضرت شیخ کو پہلے اردو میں تقریر کرنی پڑتی، پھر پشتو میں کرنی، لیکن کسی آیت کا معنی وہ پنجابی میں کر کے اپنے شیخ کو یاد کرتے تھے۔ وہاں بچنا کے مولانا حسین علی رحمت اللہ، وہ جو پنجابی میں معنی کرتے ہیں نا، اس میں قد کا معنی بھی آگے، قد کا بھی نالمو کا بھی معنی کیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے، قد نالمو اساں ڈاڈھا جان دے ہاں، ہم سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اساں ڈاڈھا جان دے ہاں، انہاں دیاں گلاں تو غم زدہ ہوندا ہے۔ یہ جب کہتے ہیں نا مجنون ہے، شاعر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، کذاب ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ غمگین پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک بھی غمگین ہوتے تھے کہ میرے ساتھ کیا بن، فتووں کی بارش ہے۔ آگے سنو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں۔ انہم لا یکذبونک، یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، جی یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم جو ہے نا، بے آیاتنا یجحدون، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار۔ اور سمجھ آئی آپ کو کہ کون نہیں آئی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر، آپ کی تکذیب کرنی ہوتی 40 سال پہلے کرتے نا۔ تکذیب تو اس وقت شروع ہوئی جب میری آیتیں ان کے سامنے آنے لگی، جب آپ توحید کے مبلغ بن کے آئے، آپ کی زبان مقدس سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں۔ یہ سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 33۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے میرا خیال ہے جواہر القرآن کے مقدمے میں پڑھا، جواہر القرآن جس عالم نے مرتب کی مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ، وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا کہ میں نے خود ایک خطیب سے سنا، وہ کہہ رہا تھا لوگوں کو اللہ دے معاملے تے جھگڑا ہی کونی سی، مشرکین تو مانتے تھے سب کچھ، سارا جھگڑا تو آپ کی رسالت میں تھا، سارا جھگڑا تو آپ کی ذات میں تھا، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ذات میں تو جھگڑا ہی نہیں تھا مشرکین کو۔ اس خطیب نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ اکثر خطیبوں کو قرآن کی آیتیں نصیب نہیں ہوتی۔ خطابت ہمارے ملک میں کیا ہے؟ علم کا نام ہے، خطابت علم کا نام ہے ہمارے ملک میں۔ انا للہ و انا، علم کی کڑی ضرورت ہے؟ 4-5 یا 10 کتابیں پڑھو اردو کی، 2-3 پہلے خطیبوں کی تقریریں سنو، نقل اتارو، ذرا زبان درازی کرو، بد زبانی کرو، دوسروں کے اکابرین پہ فتوے لگاؤ، دوسروں کے بزرگوں کے نام بگاڑو، بد زبانی کرو،
گرمیاں ہون تے پھر بازو شازو چڑھا لو، سردیاں تے چڑھ دے نہیں، بازو شازو چڑھا کے تو اس نو میرے مقابلے چ کڈو تے اس نو میرے مقابلے چ کڈو تے چیلنج تے او چیلنج. بس لوگ بھی کہتے ہیں بڑا خطیب ہے جی، ہٹیاں بھن دیتی ہیں. یہ خطابت ہے ہمارے ملک. پھر دوسری خطابت کیا ہے؟ توتی چنگی بول. بس آواز اچھا ہونا خطابت کی علامت ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، غالب نے کہا تھا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. خطیب دلائل سے بات کرے اور سامعین کہیں اس نے تو ہمارے دل کی بات ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یہ ہے خطابت. خطیب قرآن کی طرف نگاہ ہی نہیں ہوتی. تو سورۃ انعام کی میں نے کون سی آیت پڑھی؟ اس میں کیا کہا اللہ نے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. جب سے آپ نے قرآن سنانا شروع کیا نا پھر تکذیب شروع ہوئی. یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں. اب آئیے اس حدیث کا میں نے حوالہ دیا، ترمذی سے پڑھ رہا ہوں. ایک تو تاریخ کا واقعہ ہے، سیرت کا، وہ حدیث میں نہیں ہے. ابو جال بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا مکے کے چودھری، پورا مکہ افتراق کا شکار ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، اور اختلاف بھی ایسا، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. بدر کے میدان میں ایک صحابی ہیں، ان کا بھائی ابو جال کے جھنڈے کے نیچے سے لڑنے کے لیے آیا. غالباً حضرت سعد ہیں ادھر، حضرت سعد ادھر کھڑے ہیں میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے. تو وہ بھائی سامنے ہیں، وہ گرفتار ہو گئے. وہ جب گرفتار ہوا تو ایک صحابی اس کی مشکیں باندھ رہا، یعنی پیچھے ہاتھ کر کے کپڑے سے باندھ رہا. تو ادھر سے حضرت سعد آ گئے. بھائی نے دیکھا بھائی آ رہا ہے تو بھائی میری سفارش کرے گا، پھر آج ہویا. تو حضرت سعد کہتی ہے ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کولو پیسے بڑے نہیں، چنگا فدیہ لبھے گا. دیکھا توحید نے کیسا رنگ بدل دیا. ذرا کس کے بننی. اس نے کہا بھائی جان میرے ذہن میں تھا آپ سفارش کریں گے کہ باندھو بھی نہیں. تو حضرت سعد نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، باندھنے والا میرا بھائی ہے. رنگ ہی بدل گیا، رنگ ہی بدل. سارا مکے میں انتشار ہو گیا. دو گروہ ہیں، ایک کی قیادت تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے کی قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. بیت اللہ کی دیوار ہے، سچ سچ بول، تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلی اللہ، زور سے کہو ذرا. ابو جال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کے تو نے سوال کیا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری نگاہوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھا ہے. ترمذی کی یہ حدیث ہے جو اب پڑھنے لگا ہوں. ابو جال کہتا ہے میرے نبی کو خطاب کر کے، ہم تجھے نہیں جھٹلاتے،
جی ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، ہم تجھے نہیں جھٹلاتے، ہم تو اس دعوت کو جھٹلاتے ہیں جس کی دعوت تو ہمیں۔ تو میرے نبی نے امت کو حکم دیا سچ بولنے کا اور جھوٹ سے بچنے کا، تو میرے نبی نے اس پر پہلے عمل کر کے دیکھا کہ آپ صادق کے نام سے معروف ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد میرے نبی نے بادشاہوں کو خط لکھے تو ایک خادشاہ روم ہرقل کو لکھا۔ ہرقل اس وقت روم کی بجائے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا، خط بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہرقل نے خط پڑھا، وہ تو روم کا بادشاہ تھا اور خط لکھنے والا میں محمد رسول اللہ، چھوٹی سی سلطنت، صحیح ریاست مدینہ، ادھر روم، اللہ اکبر۔ اس خط کا عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ بڑا لمبا چوڑا خط ہوئے گا، اسلم تسلم، اسلم تسلم، بچنا چاہنا تے اسلام قبول کر لے۔ شاعر روم کو لکھ رہے، اس نے کہا ہے یہ مجھے کہتا ہے بچنا چاہنا تے سلامتی چاہنا تے پھر اسلام قبول کر۔ اس نے کہا جاؤ دیکھو مکے کا کوئی آدمی آیا ہوا ہو شام میں، اسے بلا کے لاؤ، میں تحقیق کروں۔ سیکورٹی کے لوگ نکلے تو مکے کا آدمی کیا ملنا تھا، ابو سفیان مل گئے۔ اب ابو سفیان جنگوں میں میرے نبی کے خلاف کمانڈر بن کے آ رہے ہیں، اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے، بعد میں اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز کر دی۔ پیش ہو گئے، ہرقل اب سوال کرنے لگا ہے، یہ جو نبوت کا مدعی ہے جانتے ہو؟ ہو سکا جاندہ کیا رشتہ دار ہے میرا، نسب کیسا ہے؟ کہتا ہے نسب پورے عرب میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا واقعی نبیوں کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوئے؟ نہیں جی۔ اس نے کہا پھر بالکل ٹھیک، اگر پہلے بھی کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سوچتا بھی اس نومی وہی بادشاہی والا چکر ہے۔ اس کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ غریب ہیں یا دولت مند ہیں؟ اس وقت دولت مند کتنے، سارے غریب نے۔ اس نے کہا واقعی نبیوں کو پہلے ماننے والے غریب ہی ہوا کرتے، غریب ہی ہوا کرتے۔ کہتے ہیں اس ساری زندگی میں تمہیں کبھی اس سے جھوٹ کا تجربہ بھی ہوا؟ کسی موقع پہ اس نے جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے بچپن سے لے کے آج تک اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، نہیں نکلا ہے۔ کس کی گواہی ہے؟ جو اس وقت دشمن ہے۔ الفضل ما شاہدت بہل آداؤ، ہماری عربی کا مقول ہے الفضل ما شاہدت بہل آداؤ، فضیلت اس کا نام ہے دشمن گواہی دے وے۔ پنجابی میں کہتے ہیں حسن اس دا نام ہے سوکن اعتراف کرے، پھر ہے نا حسن، سوکن اعتراف کرے۔ کون ہے؟ 6 سال میرے نبی کے خلاف لڑتا رہا، دل سے چاہتا ہے کہ مٹا کے رکھ دوں، اور آج سامنے کون ہے؟ ایک بادشاہ ہے، وہ تھوڑا سا مائل ہو جائے اس کے پاس فوجی ہیں، مدینے پہ چڑھائی ہو جائے گی، لیکن اس نازک موقع پر بھی ابو سفیان کی زبان سے گواہی نکلی تو سچی گواہی ہوئی۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو یہاں ایک اور بات بھی کہتا چلوں یار، جاہلیت کا زمانہ ہے، حضرت ابو سفیان تو مسلمان بھی نہیں ہوئے، کہتے ہیں کئی موقع پہ اس کے سوالوں کے جواب میں میرے دل میں آیا کہ کوئی ایسی ذو معنی بات کروں
جس سے یہ متنفر ہو جائے، لیکن کیا کروں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ لگتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک بری عادت شمار ہوتی تھی۔ تو ہمارے جمعے کا موضوع جو ہم شروع میں بیان کرتے ہیں پھر آخر میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارے جمعے کا ایک مضمون چل رہا ہے میرے آقا کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو کہ میرے جو آقا کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ انشاءاللہ درس قرآن 18 بلاک میں انشاءاللہ آج ہوگا۔ میں نے خود انشاءاللہ درس قرآن دینا ہے۔ یہ کہتے ہیں جنازہ گاہ میں جو اعلان ہوتا ہے کہ جنازے میں شریک سب افراد کھانا کھا کے جائیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باہر کے رشتہ دار ہیں، دور سے لوگ آنے والے ہیں، ظاہر بات ہے پہلے دن کا کھانا میت والوں کے گھر سے نہیں ہوتا، وہ نہیں دیتے۔ پہلے دن کا کھانا جو ہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار، عزیز، کوئی پڑوسی، دوست وغیرہ کھانا پکاتے ہیں، وہ میت کے گھر